خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام طالب علموں کو ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے بعد میں جب بھی قرآن خوانی کی مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ذکر آل محمد کا موقع دیا۔ ایک کلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی کے خون نے باطل پہ جب بھی وار کیا، علی کے خون نے باطل پہ جب بھی وار کیا، علی کے خون نے باطل پہ جب بھی وار کیا، علی کے خون نے باطل پہ جب بھی وار کیا، قلم یا تیغ نہیں خود پہ اعتبار کیا، قلم یا تیغ نہیں خود پہ اعتبار کیا، اور خطا میں اس کو نکیرین نے شمار کیا۔ اب نکیرین کون؟ وہ فرشتے کی جو قبر میں حساب و کتاب کے لیے آئیں گے، تو اس کے بارے میں شعر ہے کہ خطا میں اس کو نکیرین نے شمار کیا، کس کو؟ حسن کی مدح میں جس نے بھی اختصار
کیا، حسن کی مدح میں جس نے بھی اختصار کیا، اور یہ لاش مرحب انتر کے بتائیں گے کہ انہیں، یہ لاش مرحب انتر کے بتائیں گے کہ انہیں، حسن کے بابا نے کس طرح دو سے چار کیا، حسن کے بابا نے کس طرح دو سے چار کیا، محمد صلی اللہ۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لعلی خلق عظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج ماہ مبارک رمضان کا 14واں روزہ مکمل ہوا، اور آج 15 رمضان المبارک کی شب ہے۔ 15 رمضان المبارک تاریخی حیثیت سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، بالخصوص اسلامی تاریخ کے لحاظ سے، کیونکہ 15 رمضان المبارک وہ دن ہے کہ جس دن اس صفحے ہستی پر ایک ایسی ہستی کی ولادت ہوتی ہے کہ جو سبط مصطفیٰ، جانشین مرتضیٰ، قرۃ عین فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت۔ خوشی کے اس پرمسرت موقع پر آپ تمام معزز سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و مبارکباد پیش کرتا ہوں، پھر اپنی جانب سے اور آپ کی جانب سے اس ہستی کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ مستحق ہے اس بات کی کہ انہیں اس خوشی کے موقع پر مبارکباد پیش کی جائے۔ وہ کوئی اور نہیں، میرے اور آپ کے امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ اس کے بعد خاندان نبوت و خاندان اہل بیت کے ہر فرد کو خوشی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خدا کا شکر اور خدا کے احسانات ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر زندگی کی سانسوں کو اتنا طول بخشا کہ اہل بیت کی خوشیوں میں خوشیاں منانے کا ایک اور موقع میسر آیا۔ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے، اور آج خوشی کی شب ہے کہ جن کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، یا جن کو اللہ نے ہمارا امام بنایا ہے، اس سلسلہ امامت میں دوسری ہستی حضرت امام حسن مجتبیٰ کہ جن کی ولادت کا
روز 15 رمضان المبارک ہے۔ آپ کی خدمت میں امام کی زندگی کے ایک پہلو کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، کیونکہ یہ پہلے سے طے ہے کہ یہ ہمارا جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے یہ ایک مختصر سے وقت پر مشتمل ہے، تو ایک پہلو امام کی زندگی کا جو آج کے زمانے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس موضوع کو واضح کرنے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے سورہ قلم کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کہ جس میں پروردگار عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم، بالتحقیق آپ اخلاق کے بہترین مقام و منزلت پر فائز ہو چکے ہیں۔ اس آیہ شریفہ کے ذریعے سے پروردگار عالم رسول اسلام کے اخلاق کے کمال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی عین ممکن ہے کہ اخلاق کہیں موجود ہو لیکن وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ چکا ہو۔ اخلاق کا کمال رسول اسلام کی ذات مبارک سے ظہور فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے، اور خود رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسی لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ اخلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق اتنی اہمیت کا حامل ہے اور اس کے اندر اتنی قوت و طاقت ہے کہ پروردگار عالم بھی خطاب فرماتا ہے، اور پھر رسول اپنے مبعوث ہونے کی علت اسی اخلاق کو قرار دیتے ہیں۔ میں اسی لیے مبعوث کیا گیا ہوں، میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں۔ وقت بہت کم ہے، اسی لیے طولانی گفتگو نہیں کریں گے، چند ایک باتیں تیزی سے۔ آئیے پہلے اخلاق کی طاقت کو ملاحظہ فرمائیے۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایک خاتون ہمیشہ اپنے گھر کا جمع کیا ہوا کوڑا کرکٹ کچرا ایک جگہ پر رکھتی تھی، اور جب رسول اسلام اس عورت کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ چھت پر سے اس سارے جمع کیے ہوئے کچرے کو رسول اسلام کے اوپر پھینکا کرتی تھی، یعنی توہین رسالت اپنے عروج پر دکھائی دے رہی تھی۔ بارہا صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کہیں تو ہم تنبیہ کریں، لیکن آپ یوں سمجھتے تھے کہ گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں نے کہا ہمیشہ اس طرح ہوتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو علم تھا کہ کچرا یہیں سے آتا ہے، اس کے باوجود آپ گلی تبدیل نہیں کیا کرتے تھے، آپ اسی گلی سے گزر رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ کچھ دن گزرے، رسول تو گزرے لیکن کچرا نہ آیا۔ آپ نے پوچھا، جب میں یہاں سے گزرتا تھا تو مجھ پر کچرا پھینکا جاتا تھا، کافی دن سے مجھ پر کچرا کیوں نہیں پھینکا جا رہا، کیا وجہ ہے، معلوم کرو۔ بتایا گیا، یا رسول اللہ وہ خاتون تھی جو آپ پر کچرا پھینکتی تھی، اور جتنے دن سے کچرا نہیں پھینکا جا رہا در حقیقت وہ علیل ہیں، بیمار ہیں۔ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو چلو۔ کہا کہاں؟ کہا اس کی عیادت کرنے کے لیے۔ بس آپ محسوس کیجئے گا ان باریک بینیوں کو، یہ اسلام ہے۔ بلکہ میں جملے تبدیل کرتا ہوں، اسلام کی تعلیمات کا ایک چھوٹا سا جز ہے اخلاق، اور اخلاق کے دائرے کے اندر جتنے بھی احکامات آتے ہیں، اقدامات آتے ہیں، عملی طور پر کیے جانے والے اقدامات ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ آپ مریض کی عیادت کے لیے جائیے۔
کہا چلیے میں یہ مریض کی عیادت کے لیے۔ یا رسول اللہ وہ آپ پر کچرا پھینکا کرتی تھی، آپ کی توہین کیا کرتی تھی۔ کہا چلیے۔ جب اس کے گھر پہنچے وہ بستر سے لگی تھی، تو جو پہلا ذہن کے اندر آ سکتا تھا اس نے وہی کہا۔ کہا جب تک ٹھیک ٹھاک تھی، صحت مند تھی، تجھ پر کچرا پھینکا کرتی تھی، اس وقت تو کبھی نہیں آئے مقابلے میں، آج جب میں بستر سے لگ گئی تو بدلہ لینے کے لیے آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، میں تیری عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا رب، میرا پروردگار مجھے حکم دیتا ہے کہ مریض کی عیادت کی جائے۔ یہ عورت مشرکہ تھی، کافرہ تھی، دائرہ اسلام سے خارج تھی۔ رسول اعظم، رسول اکرم اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مومن کی عیادت کس قدر اہمیت کی حامل ہوگی۔ یہ رسول کے اخلاق کا ایک جلوہ ہے کہ وہ کچرا پھینک رہی ہے اور آپ اس بیمار کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ عمل رسول ہے، یہ تعلیمات اسلام کا ایک جلوہ ہے، یہ اخلاق کا ایک پرتو ہے۔ اب آئیے اس کا اثر دیکھیے۔ کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی مکتب نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہے، کوئی مناظرہ نہیں ہے، کوئی مباہلہ نہیں ہے۔ کہا میرے رب نے مجھے کہا، میرا دین مجھے کہتا ہے کہ بیمار کی عیادت کی جائے، میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں۔ یہاں گفتگو تمام ہوئی اور وہ عورت رسول اسلام کے قدموں پر گر پڑی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا ہوگا کہ اخلاق کی طاقت کیا ہے، خلق کی طاقت کیا ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات کا ایک چھوٹا سا حکم ہے اخلاق، اس کا اثر کیا ہے۔ تو بس عزیزان گرامی قدر، اخلاق پائے تکمیل کو پہنچے ذات رسول خدا پر، اور رسول خدا کے بعد آپ کے تمام صفات اور آپ کے تمام کمالات منقلب ہوئے ہیں، آپ کے تمام جو اخلاق ہیں وہ منتقل ہوئے ہیں آپ کے اہل بیت کی طرف۔ اور جس ہستی کا میں آپ کی خدمت میں تذکرہ کر رہا ہوں اور جن کی ولادت کے طور پر یہ جشن منعقد ہو رہا ہے مختصر سا، وہ ہستی شبیہ رسول ہیں۔ رسول اکرم کو ان سے بڑی شباہت ہے۔ اب آئیے جس موضوع کو ہم نے سرنامہ کلام کے طور پر رکھا ہے اور بطور تمثیل رسول اسلام کی زندگی سے ایک جلوہ لائے، دیکھیے کہ وہ تمام اخلاق اس ہستی کے اندر کیسے موجود ہیں۔ یہ واقعہ ہے شہر مدینہ کا، روایت جس طرح موجود ہے میں آپ کی خدمت میں ویسے ہی پیش کرتا ہوں۔ شام کے شہر سے ایک شخص آتا ہے اور وہ شخص جیسے ہی امام حسن مجتبیٰ کے سامنے آتا ہے اور اسے جیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حسن ابن علی ہیں، تو وہ لگاتار آپ کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شام کے لوگوں کی تربیت ہی بغض اہل بیت پر کی گئی تھی، تو لہٰذا اسی تربیت کا اثر تھا جو ظاہر ہوا۔ بہت کچھ برا بلا کہا اس نے، لیکن روایت کہتی ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اسے کوئی جواب نہ دیا، آپ خاموش رہے۔ اور جب وہ گالیاں دے کر آپ کی شان میں گستاخی کر کے تھکا، خاموش ہوا، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف رخ فرمایا، اس کی طرف متوجہ ہوئے، پھر امام نے اسے سلام کیا، السلام علیکم۔ اس کے بعد امام مسکرائے، غور فرمائیے، اس کے بعد امام مسکرائے۔ امام نے ارشاد فرمایا میرا خیال ہے کہ تم مسافر ہو اور تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے کہ تم اشتباہ میں ہو، شک و شبے میں مبتلا ہو، غلط فہمی کا شکار ہو۔ اب امام نے جو گفتگو اس سے کی ہے، یعنی ایک اس کی گفتگو تھی
جسے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اب ایز اٹ از الفاظ تو ہو نہیں سکتے، اسی لیے کہ وہ بد کلامی ہے، وہ شان میں گستاخی ہے، وہ مومن کی زبان سے ادا نہیں ہو سکتے، لہٰذا وہ تو نہیں بیان کیا جا سکتا کہ اس نے کیا کہا۔ اب امام نے جو اس سے کہا ہے وہ سنیے۔ امام نے ارشاد فرمایا، دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تم سے راضی ہو جائیں، ہماری رضا کے خواہاں ہو، تو ہم تم سے راضی ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ایک، اگر تم ہم سے کوئی چیز مانگنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دو، اگر تم بھوکے ہو، تمہیں بھوک لگی ہے تو ہم تمہیں سیر کر دیں گے، جتنا کھانا چاہتے ہو کھا سکتے ہو، اسے کہتے ہیں سیر ہونا۔ تین، اگر بے لباس ہو، تمہارے پاس لباس نہیں ہے تو ہم تمہیں لباس عطا کریں گے۔ چار، اگر محتاج ہو تو ہم تمہیں بے نیاز کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پانچ، اگر تمہیں کہیں سے نکال دیا گیا ہے تو ہم تمہیں پناہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ چھ، اگر تمہاری کوئی حاجت ہے تو ہم اس کو پورا کر دیں گے۔ سات، اگر تمہارے ساتھ بہت زیادہ ساز و سامان ہے، تم مسافر ہو اور اسے رکھنے کے لیے تمہارے پاس جگہ نہیں ہے تو ہمارے گھر میں لے آؤ، ہمارے پاس کافی جگہ ہے، ہمارے مہمان بن جاؤ، ہمارا گھر بہت وسیع ہے، ہم تمہارا ساز و سامان اور تمہیں بطور مہمانی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آٹھ، ملاحظہ فرمایا آپ نے، اس کی گفتگو بالکل ایک طرف، امام کی گفتگو بالکل دوسری طرف۔ وہ شام اور شام کی تربیت کا اثر تھا، یہ دین خدا کا اثر ہے۔ وہ حاکم شام کے ٹکڑوں پر پلنے والوں کا اور اس کے اثرات تھے، یہ نبی خدا کے اخلاق کے اثرات تھے۔ رزلٹ آپ نے وہاں پر بھی ملاحظہ فرمایا تھا جب رسول عیادت کے لیے گئے تھے۔ اب نتیجہ یہاں بھی سنیے، اور اس سے زیادہ زحمت نہیں دینی ہے، کیونکہ اگر پیغام لینے پر آئیں تو ایک دو جملے کافی ہو جایا کرتے ہیں۔ جیسے ہی شامی نے آپ کے یہ کلمات سنے، شام سے آنے والے اس شخص نے، تو کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ رو رہا تھا اور کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس روئے زمین پر، اس زمین پر اگر ابھی کوئی حجت خدا ہے تو وہ آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور خدا بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی نبوت اور خلافت کو کہاں رکھنا ہے، کہاں قرار دینا ہے اپنی نبوت کو اور اپنی خلافت کو۔ اب اس کا ایک جملہ ہے، کہتا ہے جب میں شہر مدینہ کے اندر آیا تو اس واقعے سے جو میرے اور آپ کے درمیان ہوا ہے، اس سے پہلے اس زمین پر سب سے زیادہ نفرت میں آپ کے والد اور آپ سے کیا کرتا تھا، لیکن آپ سے ملنے کے بعد اب اگر میں اس زمین پر کسی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو وہ آپ اور آپ کے والد گرامی علی ابن ابی طالب ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آج کے زمانے میں اخلاق ہم سے جا رہے ہیں، اخلاق ہم سے دور ہو رہے ہیں، اور اس پر بہت بڑا کام ہو رہا ہے کہ ہم سے ادب کو چھین لیا جائے، ہم سے اخلاق کو ختم کر دیا جائے، ہم سے حفظ مراتب چھین لیے جائیں، ہم بھول جائیں کہ ہمیں کس طرح معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، لوگوں کے ساتھ کلام کرنا ہے، لوگوں سے بات کرنی ہے، اور وہ ہستیاں کہ جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، انہوں نے کس طرح زندگی گزاری ہے اپنے دشمنوں سے۔ چیزائی کہ مومن کے ساتھ ہمیں کس طرح رہنا ہے، مومن کے کیا حقوق ہوں گے، بہت سخت ہے، اسی لیے کہ مومن کے بارے میں تو روایات ایسی ہیں کہ مومن کا احترام خانہ خدا سے زائد ہے، کعبے کا اس قدر احترام نہیں جتنا مومن کا احترام ہے۔ یہ معصومین کی روایت ہے، بس اس سے زیادہ زحمت نہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں اخلاق کے اہل بیت کو پریکٹیکلی طور پر لانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کی ان احادیث کو سننے کے بعد پریکٹیکلی اخلاق کو اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ استاد کا احترام، والدین کا احترام، بہن بھائیوں کا احترام، محلے والوں کا احترام، خاندان والوں کا احترام، اپنے سے چھوٹوں کا احترام، چیزائی کے بڑوں کا احترام تو لازم ہی ہے ہم پر۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کے صدقے
ہمیں اپنی عملی زندگی کے اندر اخلاق کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے امام حسن مجتبیٰ کی عظمت کا، امام کی ولادت کے موقع پر ہم خوش ہیں اور یہ خوشی ہمارے لیے بہت بڑی ہے۔ ہم اس خوشی کے موقع پر جو عبادتیں انجام دے رہے ہیں، اپنی بارگاہ میں ان عبادتوں کو قبول فرما، اور امام حسن مجتبیٰ کے صدقے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، اور بالخصوص زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے اعوان و انصار خاص میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ پھر خاندان اہل بیت کی خدمت میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت با سعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وآل۔ خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ خدا حسن کا۔